زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو. میں کھلونوں کا کاروبار کرتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن تصویر والے جو کھلونے ہیں نا, جیسے جو گڑیا ہے اس کی واضح تصویر ہوتی ہے, بھالو ہے واضح تصویر ہوتی ہے, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کھلونوں کا کاروبار جائز نہیں ہے. باقی علماء کے نزدیک بچی کے لیے گڑیا بیچنا جائز ہے. بچی کے لیے گڑیا یعنی وہ تصویر اس سے مستثنی ہے. دونوں کے دلائل ہیں اوپنے اوپڑے, پنجابی میں اپنے کو اوپڑا کہتے ہیں نا, اوپڑی ہے, سائیکل کو کہتے ہیں نا اوپڑی ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں, بتا دو ہے خام خام میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں اپنا. تو وہ حدیثیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں, تو اس سے استدلال کیا کہ نبی نے ان کو منع نہیں کیا. امام حنیفہ کی رائے یہ کہ تصویر کے بارے میں جو احادیث ہیں اتنی شدید ہیں, اس میں کسی قسم کی تصویر کو مستثنی نہیں کیا گیا. جب ایک چیز کا تصویر ہونا ثابت ہو گیا تو جب تک اس کے جواز کی مضبوط دلیل نہیں ہوگی, ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اس پہ جواز پہ فتویٰ نہیں دیتے. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, سب سے سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والوں کو. تو اس کا سب سے پہلا مصداق ہاتھ سے جو تصویر ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا, اس کی تصویر میں داخل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں کچھ ڈیزائن نہیں ہے. جو اصل بندہ ہے اسی کو کیمرے پہ دکھایا جا رہا ہے, خود سے کوئی تخلیق کا عمل نہیں ہو رہا. بھائی تبھی آپ کہتے ہیں نا ٹی وی میں آج مولانا طاری جمیل صاحب آئے, آج جنرل مشرف نے ٹی وی میں خطاب کیا, تو ڈیجیٹل فارم میں جب کسی کو دکھایا جاتا ہے تو وہی بندہ دکھایا جاتا ہے. تخلیق کا عمل یہ اس تصویر پر ہوتا ہے جو کس سے بنائی جائے؟ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جب تمہیں بنایا تو اس میں جان بھی ڈالو. تو اور جو کیمرے سے تصویر کھینچ کے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے اس میں دو رائے علماء کی. ہماری رائے میں وہ بھی ناجائز ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو, ضرورت کے مواقع مستثنی ہیں. تو امام صاحب کی رائے ہے, امام حنیفہ کی, کہ نبی حضرت عائشہ کے پاس جو گڑیا تھی وہ عرب کے دور کی گڑیا, اس کی تصویر کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ چہرہ اس کا واضح تھا یا نہیں تھا. اس زمانے میں یہ تھوڑی جو آج کل مارکیٹوں میں پورا پتلا بک رہا ہوتا ہے, اس ٹائپ کی تھوڑی چیزیں ہوتی تھیں. تو چونکہ جب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو محض اس حدیث کی بیس پہ جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لیکن دوسری طرف دوسرے علماء بھی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے, لیکن اس لیے گنجائش دی گئی کہ بچیاں ہیں وہ ابھی سے گڑیوں سے کھیل دیں گی تو ان میں وہ اپنی فطرت پہ قائم رہیں گی. فطرت پہ قائم ایسے رہیں گی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم بچی کا شوق گڑیا پال, اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی نیچر ہے بچے پالنا, آپ اس کی نیچر تبدیل نہیں کر سکتے. بچوں کو گڑیا پالنے کا شوق نہیں ہوتا, لڑکیوں کو ہوتا ہے. تو خدا نے جو اس کی نیچر میں جو چیز انسٹال کر دی ہو, آپ اس کو ماڈرن بنا کے اس عمل سے روکو کہ اتنے بچے ٹھیک نہیں ہیں. عورت کو گود میں بچہ چاہیے, پہلا والا بڑا ہو گیا دوسرا گود میں آنا چاہیے اس کے, یہ اس کی نیچر ہے. یہ فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا کے الو بنایا پورے عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے, ایکچولی اس سے یہ ہے, ایکچولی کچھ. بچہ ہونے سے عورت کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اس کی نفسیاتی طور پر بھی خوش رہتی ہے. وہ بچے کی جو ایک مسکراہٹ ہے نا, ماں کے کلو خون بڑھا دیتی ہے. ایسا سیب کھانے سے وہ خون نہیں پیدا ہوتا, کلیجی کھانے سے وہ خون نہیں بڑھتا. بچہ جب کھلکھلا کے ہنستا ہے نا تو ماں کا دل باغ گارڈن ہو جاتا ہے. انگلش میں گارڈن, باغ تو پرانا ہو گیا, دل کیا ہو جاتا ہے؟ گارڈن ہو جاتا ہے. تو اس لیے عورت کی گود میں بچہ اچھا بھی لگتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس سے وہ گھریلو بھی رہتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے. 100 دفعہ وہ کہے مجھے نہیں چاہیے, لیکن اس کو چاہیے, وہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, اس کو میڈیا نے ذہن خراب کر دیا اس کا. ورنہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوتی ہیں, ایسے چینے سے لگا کے رکھتی ہیں, میرا لال, میرا منا, میرا پپو, میرا ٹٹو, پتہ نہیں کیا کیا. کبھی بھی تمیز سے اس کا نام, یہ کبھی کہا میرا ستار. عورت کا دل ہی نہیں چاہتا بچے کا تمیز سے نام لے, کیونکہ اس کو محبت اتنی ہوتی ہے, وہ محبت میں نام کو, ستار کو ستو کرے گی, وہ غفار کو غفو کرے گی. وہ محبت ہے, عشق ہے اس کو. جس چیز سے اتنا عشق ہو آپ اس سے وہی چیز چھین رہے ہو کہ یہ نہ ہو. تو یہ سب نیچر کے خلاف باتیں جو ساڑی عقلچ نہیں آتی. اس لیے فیملی پلاننگ والوں کے دلائل ہم کو نہ دیا کرو.
ڈاکٹر بھی آ کے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں. میں ڈاکٹروں کی تحقیقات کو مانتا ہوں, لیکن وہ تحقیق جو نیچر کے خلاف ہو کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ویسے بھی ڈاکٹروں کی بھی یہی تحقیق ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عورت کے لیے بچے سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ 2 بچے, گود میں بچہ ہونا چاہیے, خوش رہے گی وہ. میری دلی خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے, آمین. لیکن تھوڑا سا وہاں جا کے اتنا ادھر ہی پٹ آ جائیں یار. ہماری بھی تمنا ہے, لیکن تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ دین کا کام کر کے اللہ ہمیں کیا دے, شہادت. جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, وہیں پڑ جاتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب میرے بڑے بھائی, ایک اور بات کر رہا تھا یار, وہ سوال میں پورا نہیں کمپلیٹ ہوا ابھی, جنہوں نے سوال پوچھا تھا. ہاں تو گڑیا کی بات چل رہی تھی. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بچیوں کو بھی کچھ گڑیا اگر دینی بھی ہے نا, میں جب بچی کے لیے کوئی گڑیا خریدتا ہوں تو آنکھیں اس کی نکال دیتا ہوں. تصویر کیا ہو جاتی ہے, مسخ ہو جاتی ہے. آنکھ نکال دیں اور ناک پہ, بچوں کو تھوڑی اتنا بس وہ بوتل کو گڑیا بنا لیتی ہیں, پانی کی بوتلیں لے کے بچیاں گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کو جھولا دے رہی ہوتی ہیں. بچیاں تو بڑا گھر کی رونق ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز دلا دیں. کل میں لے کر گیا بچوں کو کھلونے دلانے, تو بچی پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ گڑیا گڑیا. میں نے کہا بیٹا تصویر تو حرام ہے. کہہ رہی میں آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں گی اس گڑیا کے. بچے بھی ہمارے نیم مفتی بن چکے ہیں. وہ کہنے لگے میں اس کی آنکھوں پہ کیا باندھوں گی, پٹی باندھ کر. کیسی گھر کی رونق ہوتی ہیں بچیاں, گڑیا کھلونوں سے کھیلتی ہیں. جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں بھائی, ان کے گھر ویران ہیں. میرا بہت جانا ہوتا ہے بڑے بڑے گھروں میں, 1000 گز کے بنگلوں میں, بندے ہی نہیں ہیں یار. میں کہتا ہوں چھوڑو یار, اس سے وہ غریب کا 2 کمروں کا گھر اچھا ہے جو بچوں سے بھرا ہوا ہو. آپ اگر غریب پہ ترس کھاتے ہو نا, اتنے بچے ہائے کیسے پالتا ہے, تو غریب کہے گا میری تو نعمت, مجھے تو سکون انہیں کو دیکھ کے ملتا ہے. اور تم 1000 کے بنگلوں میں بھی تمہیں سکون اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے ہاں بچے نہیں ہیں. ابے اتنے بڑے بڑے بنگلے رکھے ہیں, اس میں تو ہول سیل کے حساب سے بچے ہونے چاہیے. دراز کھولو بچہ نکلے, ادھر سے پھر خوشی ہوگی. دیواروں اینٹوں سے خوشیاں نہیں ملتی, یہ کھاتی ہیں دیواریں. جتنا بڑا گھر ہوگا نا, افراد نہیں ہوں گے, وہ گھر کھائے گا آپ کو, گھر کھائے گا, دیواریں کھائیں گی. اور ابھی جوانی میں کم کھا رہی ہیں, یا بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو میری باتیں یاد آئیں گی, بولیں گے مولوی صحیح بولتا تھا. بڑھاپے میں پیسے نہیں کام آتے, بڑھاپے میں اولاد کی محبت چاہیے, جو آپ کا, جن کی خوشیاں آپ دیکھو, جن کے جو عید بقرعید پہ آپ سے آگے ملیں, جو آپ کے پاس بیٹھا کریں, پوچھا کریں آپ کو فون کر کے, اور سامنے آگے بیٹھا کریں. تنہائی ہے, تنہائیوں میں دھکیل رہے ہو اپنے آپ کو. ان لبرل لوگوں کا بڑھاپا دیکھو کتنا خطرناک بڑھاپا ہے ان کا. کوئی نہ بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے. ایک آدھ ہوتا ہے, وہ ایک امریکہ میں, ایک برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی بندہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. اور ایک آدھ بندہ ہے. بوڑھے کو تو بچے زیادہ چاہیے, اس کو زیادہ, اس کو لالچ ہوتی ہے بچوں میں. تو پوتے نواسے اس کے تو ہول سیل کے حساب سے ہوں گے. میں نے اکثر نیو کراچی کا, ہمارے نیو کراچی والے موسیٰ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتاؤ موسیٰ بھائی, وہ جو بوڑھے میاں, میں جب نیو کراچی میں امامت کرتا تھا, باہر نکل کے بیٹھتا تھا, ایک بوڑھے میاں تھے, 80 سال ان کی عمر. میں جب بھی نکلتا نا, مجھے کہتے ادھر آ بیٹھ, ذرا فری تھے ہم سے, میں بیٹھ جاتا. بولتے امام صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ. کوئی بچہ جا رہا ہوتا نا, اس کو بولتے یہ گواہ ہے موسیٰ بھائی, امام صاحب کے لیے کیا لے کر آ, دودھ پتی لے کر آ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی گھننے بن کے بیٹھ جاتے تھے, ہم فری پھوڑ میں آ رہی ہے, دودھ پتی پی بھائی. پھر گزرا, ادھر ابے جا امام صاحب کے لیے بوتل لے کر آ, ابے جا. ہر وقت آرڈر, جیسے ریموٹ کنٹرول سے نہیں. میں نے کہا یہ محلے کے لڑکے لونڈے لپاڑے, یہ آپ کے اتنے فرما بردار, یہ میرے دشمن نہ ہو جائیں کہ یار امام صاحب ادھر آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول سسٹم شروع, ادھر آ بھائی یہ لے کر آ, ادھر آ بھائی یہ لے کر جا, گھر سے یہ لے کر آ, جا گھر سے یہ لے کر. میں نے کہا محلے کے لوگ اتنے کہہ رہے ہیں, محلے کے نہیں, میرے پوتے نواسے وہ اولادیں ہیں سارے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حالانکہ ان کی صرف ایک تھی. کہہ رہے میں نے بچوں کی شادیاں جلدی کی ہیں, تو آج میرے ہول سیل کے حساب سے پوتے 60 کے قریب تھے ان کے پوتے نواسے ملا کے ٹوٹل. پھر انہوں نے کہنے لگے امام صاحب مروں گا جو جنازہ بڑی دھوم سے اٹھے گا. بڑے فخر سے کہنے لگے جنازہ, اور میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مری گئے تو پیچھے رونے والے بہت ہوں یا زیادہ ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
تو بھائی جب پیچھے رونے والے ہوتے ہیں تو زندگی میں بھی تو محبت کرنے والے تھے, تبھی تو رو رہے ہیں وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں سارے میرے ایک نمبر ہی نہیں آتا خدمت کا, آج جس کا نمبر آیا تو 1 مہینے بعد دوبارہ دودھ پتی اس کے حصے میں آئے گی. وہ اب دادا پہ خرچ کرنے میں کیا جا رہا ہے, نانا دادا پہ. اور ایک بچہ ہوتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے میں ابا کو پالوں, بیوی کو پالوں, ماں کو پالوں, سارا تو یہ میرا کھا رہے ہیں. پھر گورنمنٹ پالتی ہے. باہر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر کون پالتا ہے, گورنمنٹ. پھر لوگ کہتے ہیں وہاں کی حکومتیں بہت نائس ہیں, بوڑھوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. وہ بھائی جان وہ تم سے ٹیکس کاٹ کے تمہارے ابا پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ اسلام کہتا ہے براہ راست ابا کو کھلاؤ, ابا بھی خوش ہوں گے, ابا کو تم سے محبت ہوگی, میرا بیٹا پال رہا ہے. جب ان لوگوں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا 2 بچوں کی وجہ سے, تو اب کوئی پال تو رہا نہیں ہے, تو گورنمنٹ آپ سے 30-40% تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ کے آپ کے ابا کو کھلائے گی. ابا کہیں گے مجھے گورنمنٹ کھلاتی ہے, میری حکومت بہت اچھی. ابا کے بچوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. نہیں آ رہی. ہمارے اسلام میں بوڑھوں کو پالنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, بوڑھوں کو پالنا ان کمبخت بچوں کا کام ہے جس کو اس بوڑھے نے پالا ہے. اب جب وہاں بوڑھوں کو پتا چل گیا کہ ہمیں گورنمنٹ پالے گی, بچے نہیں پالیں گے, تو وہ بچپن سے ہی بچے نہیں پالتے. پھر کہہ رہے ہیں کمبخت ہمارے تو کسی کام کا ہے نہیں. نہ وہ پیدا کرتا ہے, بچہ پیدا کرے گا تو ماننے سے انکار کرے گا میرا نہیں ہے, گرل فرینڈ کے بچہ ہوگا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا. یہ درندوں کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ تم حیوان جانور بننا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو ایسے درندے حیوان گدھے بن جاؤ. گدھے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کون سا ہے, کیا ہو گیا. بکرے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ, وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا تھا, نکل گیا پتلی گلی سے. بکری کے بچہ ہو رہا ہے, خود ہی پالے گی. تو گدھے گھوڑوں والی زندگی چاہتے ہو نا, تو یورپ کے کلچر کو اختیار کرو. اور فیملی, یورپ کو بھی چھوڑ دو, فیملی پلاننگ کو فالو کرو. یورپ میں تو بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں, فیملی پلاننگ والوں کے پاس کوئی چیز اچھی نہیں ہے. یورپ میں کم از کم قانون کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن فیملی پلاننگ جو جس نے ٹارگٹ کیا ہے نا, خاندانی منصوبہ بندی, وہ تمہارے خاندان کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ اس قوم میں گدھے گھوڑے پیدا ہوں, انسان پیدا نہیں ہو. انسانوں کے بہن بھائی ہوا کرتے ہیں, خالہ پھوپھی چچیاں مامی, یہ سارے رشتے ہوا کرتے ہیں. بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے نواسیاں ہوا کرتی ہیں, یہ خاندانوں میں ہوا کرتی ہیں. باپ بچوں کو بچپن میں پالتا ہے, کئی بچے پالتا ہے, خون پسینہ بہا کے, ریڑیاں لگا کے, ٹماٹر بیچ کے, ان کا خون پسینہ بہا کے ان کو پڑھاتا ہے, پالتا ہے, ان کو کاروبار دیتا ہے. پھر یہ سارے مل کے کس کو پالتے ہیں؟ باپ اور ماں کو پالتے ہیں بچپن بڑھاپے میں. یہ انسانوں کی روایات ہیں. فیملی پلاننگ والے ہمیں انسان نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, گدھا بنانا چاہتے ہیں, گھوڑے گدھے بنانا چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو باپ مکر جائے کہ میرا نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, نہیں آئے گی سمجھ میں, پھر بھی تم وہی دو بچوں میں ہی چلو بیٹھ. جی ہاں, گروتھ ریشو والا, وہ پھر بعد میں دہرائیں گے, پھر زیادہ ہو جائے گی نا. اتنی ترغیب ان کو دی, ابھی نہ فوراً گھر چلے جائیں یہ لوگ. میں اتنی ترغیب دیتا ہوں کہ بیان تو کم از کم تسلی سے سن لے بیٹھ کر. ایسا نہ آپ بولے ہمیں کام ہے, ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں مفتی صاحب. تو گدھے گھوڑے والا سسٹم چاہتے ہو یا انسانوں والا؟ انسانوں والا سسٹم تو میرے بھائی یہی ہے, اولاد ہو, نسل بڑھے, آپ کی گھر میں بچے ہوں, دل لگے گا آپ کی. عید بقرعید کا مزہ تو اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں بچے ہوں, ہول سیل کے ساتھ. بچے آپس میں ایک دوسرے کو پالتے ہیں. آپ کبھی ایک بچے کو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ, چپ چاپ بیٹھا ہوا جائے گا. اسی کے قریب العمر دوسرے کو بھی لے جاؤ, 1 منٹ کے لیے چپ نہیں رہے گا, وہ لگے رہیں گے آپس میں. تو ماں باپ کہتے ہیں ہم ایک بچہ ہے نا تو ابھی مناسب وقفہ ہو تاکہ ایک کو اچھی طرح پال لیں, پھر دوسرا پلے گا. یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بچہ پلتا ہے, ماں باپ کی صرف نگرانی ہوتی ہے, پلتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بہن یا بھائی ہو, اس کے ساتھ وہ لائف کو انجوائے کرے گا. اس کو اپنے قریب العمر بہن یا بھائی چاہیے, نہیں ہوگا تو وہ تنہا ہو جائے گا. وہ اس سے باتیں کرے گا, ابا اماں سے تھوڑی باتیں کرتا ہے وہ. تو میرے بھائی بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, اور ماں باپ کس سے کھیلتے ہیں؟ بچوں سے. آپ جب بچوں کو کھلونے دلاتے ہو تو بچہ تو کھلونے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے, آپ بچے کی خوشی سے خوش ہو رہے ہوتے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال, آپ کس سے خوش ہو رہے ہوتے ہو؟ لوگ اکثر کہتے ہیں نا ہم بچوں کو پالتے ہیں, میں لوگوں کو کہتا ہوں جتنا بچے والدین کو پالتے ہیں نا اتنا والدین بچوں کو نہیں پالتے. میاں بیوی میں تو تعلق ہی بچوں کی بیس پہ ہوتا ہے. لوگوں نے کیا کیا, ایک 2 بچے چھوڑ کے کہہ رہے ہیں بیگم, اب بیگم فارغ ہو گئی, بیگم کا پاس کرنے دھرنے کا واٹس ایپ اور فیس بک کے علاوہ کوئی کام
بولو بھائی ہے ہی نہیں. جب فارغ ہوگی تو سارا دن بیٹھ کے پلان بناتی رہے گی ٹھیک ہے نا, سوچتی رہے گی کہ اب کرنا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہے خالی دماغ, یا تو اس کو پھر جاب کرواؤ, جاب میں جب مشغول کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ جب اس کی بھی آمدن آئے گی تو مرد ذمہ داری اٹھانا چھوڑ, یعنی اس کا جو بھی حل بتاؤ گے نا اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. جب یہ کلچر فروغ ہوگا معاشرے میں کہ بھئی وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جاب کرے, تو جاب کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کمائے گی, جب کمائے گی تو آدمی کہے گا جب تم کما رہی ہو تو تم تو مجھے کھلاؤ نا, میں کیوں کھلاؤں تمہیں؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد اپاہج ہو جائیں گے. جو ہے فلپائن میں دیکھ لو آپ, لڑکیاں کماتی ہیں, میاں گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. پھر مرد کہے گا کہ مجھے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو جاب کرتی ہو, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ایک آدمی خرچے اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ مردوں کے مزے لگیں گے, مردوں کو آ جائیں گے فری پھوکٹ کے کھانے کے چسکے. پھر وہ کہے گا بچے بھی تم نے پیدا کرنا ہے, پالنا بھی تم نے ہے, میرا کام صرف وہی ہے جو ہوتا ہے جانوروں کا کام. یہ سب ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کو روکو. اللہ کے بندو, اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو. بچہ کسی کا رزق نہیں کھاتا, اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ کمبخت اس کی روزی میرے ذمے ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کہو گے نا ماں کو تو ہم نے ہی کھلانا ہے نا, اس کی تو کھلا دو نا, کھلائے گا اللہ. تمہیں کھلا رہا ہے اس کو نہیں کھلا,